دوسری بات پھر یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یوز قرآن اینڈ سنہ اینڈ ڈونٹ یوز عقل ان دیم، کہ دیکھو قرآن و سنت پہ عمل کرو، اس میں عقل مت لگانا. اب پھر یہ وہی بات ہو گئی، یہی مثال ہو گئی جو میں بار بار دیتا چلا آیا ہوں، کہ اگر ایک بچہ کہے 10 سال کا بچہ کہ میں اپنے پاپا کی ہر بات مانتا ہوں، ہر بات مانتا رہوں گا، میں برے بچوں کے سنگت میں نہیں رہوں گا، میں وقت پہ سوؤں گا، وقت پہ اٹھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، جتنا سامان باہر سے لانے کا جائے میں لاؤں گا، سب کام کروں گا، پڑھائی بالکل بھی نہیں کروں گا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاپا کی ہر بات مانتا ہوں اور مانتا بھی رہوں گا، اور یہ کام کروں گا، سارے اچھے کام کروں گا، پڑھائی بالکل بھی نہیں کروں گا. تو آپ اس سے کیا جا کے سمجھائیں گے؟ آپ اسے یہ سمجھائیں گے کہ تمہارے پاپا کے سارے باتوں کو ماننے میں یہ شامل ہے، تمہارے پاپا کے ساری باتوں میں یہ شامل ہے کہ تم پڑھائی بھی کرو. تو پڑھائی کرنا جو ہے کوئی الگ سے انسٹرکشن نہیں ہے تمہارے پاپا کا، بلکہ تمہارے انسٹرکشنز میں شامل ہے کہ تم پڑھائی بھی کرو. تم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ تم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ پڑھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے. تو پاپا کے حکم میں شامل ہے کہ تم پڑھائی بھی کرو. اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن سنت کو تو ہم عمل کریں گے لیکن عقل کا استعمال نہیں کریں گے، تو ہمیں یہ تو دیکھنا ہوگا کہ قرآن و سنت عقل کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کیا ایسا ہے کہ قرآن ہم سے عقل کے ٹاپک کو کور نہیں کر رہا ہے، کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا ہے، قرآن کبھی ڈسکس ہی نہیں کر رہا ہے عقل کے ایشو کو؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ قرآن عقل کے ٹاپک کو ٹچ کر رہا ہے، اس کو ڈیل کر رہا ہے، اس کے تعلق سے بہت ڈیٹیل میں باتیں کر رہا ہے، تو ہمیں وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے عقل کے تعلق سے. تب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے، عقل نہیں کرنا ہے. یہ کانٹراڈکٹری فریز ہے ذرا. ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ کوئی بچہ کہے کہ میں پاپا کی ہر بات مانوں گا اور پڑھائی بالکل بھی نہیں کروں گا، تو یہ کانٹراڈکشن ہے. اس میں پاپا کی ہر بات ماننے میں شامل ہے کہ پڑھائی کرو، پڑھائی نہیں کرنے کے لیے انہوں نے نہیں کہا ہے. اسی طرح اگر قرآن عقل لگانے کا حکم دیتا ہے، بہت زور دیتا ہے، تو پھر یہ فریز کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں جو مشہور ہیں ہمارے ہاں. اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پھر کیا ہے اس کی اور ڈیٹیلز کیا ہیں. ایک بات جو کوشچن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اگر جو انسان زندگی میں دنیا میں عقل نہیں یوز کر پاتا ہے، جس کو عقل نہیں ہوتا ہے، ویسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ویسے لوگ کیا سمجھے جاتے ہیں؟ جو عقل کا استعمال نہیں کر سکتا اس کو ہم پاگل کہتے ہیں. یعنی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی اللہ پاک نے، اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ عقل کا استعمال کرے. تو جو پھر وہ پاگل ہوتا ہے وہ روڈ پہ پھر بنا کپڑے کے بھی چلا جاتا ہے، وہ زمین پہ لیٹتا بھی رہتا ہے، وہ کسی کو بھی پتھر سے مارتا رہتا ہے. تو یہ وہ شخص ہوتا ہے جو عقل کا استعمال نہیں کر سکتا ہے. کیا ہم اور آپ بھی اسی بات کی تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہم سارے لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں، عقل کا استعمال نہیں کریں؟ عقل کا جو استعمال نہیں کر پاتا ہے، اس کے اندر جو کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو پاگل یا بیوقوف کہا جاتا ہے. ابھی کورونا کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی آپ لوگ سب اپنے اپنے احتیاط برت رہے ہیں، ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، گلے نہیں مل رہے ہیں، اننیسیسری نہیں جا رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کس لیے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ اس لیے تاکہ کورونا وائرس آپ کو نہیں ہو. تو یہ عقل کا استعمال کرنے سے آپ نے کیا یا بنا عقل کا استعمال کرنے سے اپنے آپ ہو جا رہا ہے؟ بھائی یہ عقل کا استعمال کر رہے ہیں. عقل میں یہ بات آ رہی ہے کہ صاحب کورونا سے لوگ اتنے مر رہے ہیں، اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ہم جائیں گے نہیں، لوگوں سے ملیں گے نہیں، ہینڈ شیک نہیں کریں گے، پریکاشن لیں گے ہم. ایک طرف ہم اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ دیکھو عقل کا استعمال مت کرنا، دوسری طرف پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کے معاملے میں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں ہے، بہت کرتے ہیں، خوب کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں. یعنی تھوڑا مڑے کی بات نہیں ہے. جیسے ایک مثال دوں میں، اگر آپ مان لیجئے کہ کسی جنگل کے ایریا میں جا رہے ہیں، جنگل کی طرف ہیں، یا کوئی ایسا ایریا ہے جہاں پہ جنگل شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ نے سنی دور سے آواز، لگے کہ شیر کی آواز ہے، حالانکہ دیکھا نہیں شیر کو، لیکن آواز ایسی آئی غرانے کی کہ آپ کو لگے شیر کی آواز ہے. نہیں جائیں گے نا آگے، یہ ڈر ہوگا. حالانکہ شیر کو آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ نے عقل کا استعمال کیا اور کہا کہ بھائی یہ آواز تو شیر کی ہے، اس کا مطلب کہ شیر ہو سکتا ہے اندر ہو، تو میں جاؤں گا تو میرے لیے خطرہ ہے. عقل کا استعمال کیا، نہیں جائیں گے، بچ جائیں گے. فرض کیجئے شیر کی آواز نہیں آئی، لیکن آپ کو کچھ پیروں کے نشان دکھے جو شیر سے ملتے جلتے ہیں، ابھی تو آواز بھی نہیں سنی آپ نے. یہاں پہ عقل کا استعمال کریں گے نا کہ بھائی یہاں پہ تو پیروں کے نشان ہے، اور یہ نشان دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ شیر کے پیر کا نشان ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے، خطرہ ہے. عقل کا استعمال کر رہے ہیں ابھی. تو عقل کا استعمال ہر ٹائم میں ہم کرتے ہیں. کوئی کیریئر چننا ہو، ایسے ہی چن لیتے ہیں کیا؟ کوئی بھی کیریئر؟ خوب عقل لگاتے ہیں.
کوئی کورس پرسیو کرنا ہے, شادی کرنی ہے, گھر خریدنا ہے, رینٹ پہ لینا ہے, کوئی جاب پکڑنی ہے, خوب عقل کا استعمال کرتے ہیں اس میں. کسی کے ایک کے کہنے پہ نہیں جانتے ہیں, 10 آدمی کے کہنے پہ جاتے ہیں. تو عقل کا استعمال دنیا کے باقی شعبے میں تو ہم بھرپور کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو دین کے معاملے میں عقل کا دخل نہیں ہے. تو اس کو ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں اور کس ایکسٹینٹ تک سمجھیں, کس حد تک سمجھیں. کم سے کم یہ تو ہمیں کہنا چھوڑنا پڑے گا کہ صاحب ہم عقل کا استعمال کرتے ہی نہیں ہیں. نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم پاگل ہیں, نہیں کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہم جو بھی کام آج کر رہے ہیں وہ اپنے عقل کے استعمال کے تھرو ہی کر رہے ہیں, جو کورس پکڑا, جو بھی چیز کی. اب دین کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا صاحب یہ تو دین کے باہر کی چیز ہے, حالانکہ کوئی دین کے باہر کی چیز نہیں ہے, یہ سب دین کے اندر ہی کی چیز ہے. لیکن کوئی کہ نہیں صاحب یہ قرآن کی بات ابھی ہو رہی ہے, حدیث کی بات ہو رہی ہے, اس معاملے کی بات آئی ہے. آپ کو قرآن کی بات اگر کسی کو سمجھانی ہے, کوئی نان مسلم ہے, اس کو سمجھانا ہے, ثابت کرنا ہے کہ قرآن جو ہے کلام ہے, خدائی کلام ہے, گاڈس ورڈ ہے. اب وہ تو مانتا نہیں قرآن کو گاڈس ورڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے بس رکھ دیں گے قرآن اور بولیں گے کہ بھائی دیکھو یہ گاڈس ورڈ ہے تم مان لو. وہ مانے کیسے؟ آپ کو سمجھانا پڑے گا اس کو نا, آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا, بتلانا پڑے گا. تو آپ جب اس کو سمجھائیں گے, جس طریقے سے بھی سمجھائیں گے, لیٹ اس سے کہ آپ اس کو قرآن اینڈ سائنس کی چیزیں بتلا رہے ہیں, تو آپ جب اس کو قرآن اینڈ سائنس کی چیزیں بتلائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے یہاں پہ کہ سامنے والا کیا کرے؟ آپ کا ایکسپیکٹیشن یہ ہوگا کہ میں نے جو اس کو یہ باتیں بتلائی, میں نے جو قرآن کی آیت دکھلائی اور میں نے جو سائنٹیفک فیکٹ دکھلائے, اب یہ اس کے اوپر غور کرے, اب یہ اس کے اوپر عقل کا استعمال کرے. آپ ایکسپیکٹ کریں گے نا, آپ ایکسپیکٹ کریں گے اس سے کہ وہ غور کرے. میں نے بتایا نا اتنی ساری چیزیں, ابھی میں نے بتایا کہ دیکھو یہ ہمارے یونیورس جو ہے وہ یہ پھیل رہی ہے, یہ سائنس کہہ رہا ہے ہمیں کہ یونیورس کنٹینیوسلی پھیل رہا ہے, قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ یونیورس جو ہے پھیل رہا ہے. تو اب یہ غور کرے, اس کے اوپر عقل لگائے. ہم ایکسپیکٹ کریں گے نا, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ غور کرے تاکہ اس کے سمجھ میں آ جائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن اپنے معاملے میں یا ہمارے یہاں ہم اس ڈور کو بند کر دینا چاہتے ہیں کہ نہیں ان کے یہاں تو غور ہو, ہمارے یہاں غور نہیں ہو. تو یہ بھی پھر کانٹراڈکٹری تضادی باتیں ہو گئی. ہم لوگ دیکھیں گے اس میں بعد میں کہ قرآن اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے. ابھی آپ کو صرف میں اسنیپ شاٹ ایک یہ دے دوں کہ اس دنیا میں جتنی بھی ریلیجیس کتابیں ہیں, ہولی بکس ہیں, جتنی بھی کتابیں ہیں, اس میں قرآن ہی ایسا ایک واحد کتاب ہے جس میں عقل کا استعمال کرنے کے اوپر زور نہیں, بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے, بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے. وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا آگے. دنیا میں کوئی بھی دوسری کتاب ہو, وید ہو, گیتا ہو, مہابھارت ہو, بائبل ہو, کوئی بھی کتاب ہو, وہاں کہیں پہ بھی عقل کے استعمال کرنے, غور کرنے اوپر کے اوپر کوئی اسٹریس اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ قرآن کے اندر اسٹریس ہے. بے انتہا بہت ساری آیتیں اور بہت زیادہ, یعنی بالکل انہیں سارا حجت تمام کر دیتی ہیں قرآن کی آیتیں ہمارے اوپر غور کرنے کے تعلق سے. آپ کے سامنے صرف ایک میں ڈیٹا رکھ رہا ہوں کہ یہ جو عقل ورڈ ہے, عین قاف لام, یہ قرآن میں 49 ٹائمز آیا ہے, 49 بار. اور آپ کو جان کے شاید تعجب ہو کہ یہ 49 بار, ہر بار یہ قرآن میں پازیٹیو ریزلٹس لانے کے کانٹیکس میں یوز ہوا ہے. کسی ایک جگہ بھی اس کا استعمال ایسا نہیں ہوا ہے جہاں پہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہو یا دکھایا ہو کہ عقل کے استعمال کا نیگیٹو ریزلٹ نکلتا ہے یا نقصان دہ ہے یا اس کو ڈسکریج کیا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, قرآن میں 49 ٹائمز عقل ورڈ یوز ہوا ہے اور سارے 49 ٹائمز یہ پازیٹیو سینس میں یوز ہوا ہے. ہم لوگ تو اپنے یہاں یہ بنا لیے ہیں کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے, اسلام میں عقل کا دخل نہیں ہے. قرآن کے اندر عقل کا بہت دخل ہے, بہت زیادہ دخل ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنے سے تم پازیٹیو ریزلٹس کی طرف بڑھو گے. ہر جگہ, کہیں ایک جگہ کنڈیم نہیں کیا اس کو کہ یہ لوگ عقل کرتے ہیں تو گمراہ ہو گئے, کسی ایک جگہ نہیں, ہر جگہ پازیٹیو سینس میں یوز ہوا. یہ نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ all 49 ٹائمز یہ جو عقل ورڈ ہے یہ ایز اے ورب یوز, ایز اے ناؤن یہ کہیں بھی یوز نہیں ہوا ہے. کیا فرق ہوتا ہے ورب میں اور ناؤن میں؟ ناؤن کا مطلب ہے کسی چیز کو صرف جاننا, پہچاننا, اس کا نام, اچھا اس کا نام, یہ صرف جان پہچان, اس کو جاننا, اس کا تعارف ہونا. ورب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ورب سے کسی چیز کے ہونے کا بودھ ہوتا ہے, کسی چیز کے ہونے کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز موشن میں ہے, ہو رہی ہے. یا قلونا, جو قل کرتے ہیں, عقل کا استعمال کرنا. تو سارے 49 ٹائم جو ہے یہ ورب کی شکل میں یوز ہوا ہے, یعنی یہ استعمال کرنے کی چیز ہے, رکھنے کی چیز نہیں ہے. ناؤن کا مطلب ہو گیا کہ صرف ہے آپ کے پاس عقل, لیکن ورب کا مطلب ہے کہ آپ عقل کا استعمال کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے سارے 49 ٹائمز قرآن میں اس عقل ورڈ کو ایز اے ورب یوز کیا, ناؤن کے طور پہ کہیں نہیں یوز کیا. یعنی یہ استعمال ہونے کی چیز ہے,
یہ اس کا استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ناؤن کے طور پہ ہو کہ بھائی آپ کے پاس عقل ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہر جگہ قرآن نے اس کو پازیٹیو سینس میں یوز کیا، نیگیٹو سینس میں کہیں یوز ہی نہیں کیا ہے.